استاد کا احترام۔ استاد اور معلم کا احترام بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے مکتب کے بزرگان اس امر کی بہت تاکید کرتے تھے۔ وہ استاد کی بے احترامی سے پرہیز کرتے تھے اور استاد کے احترام کو حصول علم میں توفیق کے اسباب میں شمار کرتے تھے۔ امام سجاد علیہ السلام سے مروی حدیث حقوق میں اس موضوع کے بارے میں اس طرح بیان ہوا ہے: علم کے ذریعے تیری رہنمائی کرنے والے رہبر کا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس کی مجلس کا احترام رکھا جائے، اسی کی طرف رخ کر کے بیٹھے اور اس کی باتوں کو غور سے سنے، اپنی آواز کو اس کی آواز سے اونچا نہ کرے۔ اگر کوئی اس سے کسی چیز سے متعلق سوال کرے، جب تک وہ یعنی استاد جواب نہ دے، شاگرد بھی جواب نہ دے۔ اس کی محفل میں کسی سے گفتگو نہ کرے، اس کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرے۔ اگر کوئی تیرے سامنے اس کی برائی کرے تو اس کی ممانعت کرے، اس کے عیب کو پوشیدہ رکھے اور خوبیوں کو اجاگر کرے۔ اس کے دشمنوں کے ساتھ نہ بیٹھے اور نہ اس کے دوستوں کے ساتھ دشمنی رکھے۔ پس جب تم ایسا کرو گے، خدا عز و جل کے فرشتے تمہاری گواہی دیں گے کہ تم نے خدا ہی کی خوشنودی کو قصد کیا ہے اور اسی کی خاطر علم حاصل کیا ہے، نہ کہ لوگوں کی خاطر۔ کتاب منیت المرید، صفحہ نمبر 230۔ شہید ثانی نے کتاب منیت المرید میں اس موضوع پر مفصل گفتگو کی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آثار میں جہاں بھی کسی مناسبت سے اپنے استاد عرفان مرحوم شاہ آبادی کا نام لیا ہے، ان کے بارے میں اس طرح تحریر کیا ہے: شیخ عارف کامل روحی فدا ہو، آپ نے اپنے استاد کے فرزند کی شہادت کی مناسبت سے جو بیانیہ صادر کیا تھا، اس میں اس طرح تحریر فرمایا تھا: یہ محترم شہید ہمارے استاد گرامی کے فرزند ارجمند تھے۔ میرے وہ استاد مجھ پر حیات روحانی کا حق رکھتے ہیں، اپنے ہاتھ اور زبان سے ان کا شکریہ ادا کرنے سے عاجز ہوں۔ ہمارے بزرگان اس طرح سے اپنے اساتذہ کا احترام کیا کرتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے بزرگان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے اساتذہ کا احترام کریں اور اپنے اساتذہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے دنیا و آخرت میں سرخرو ہوں۔